الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جمعہ کی نشست کا وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ کوئی بات عرض کرنا ممکن ہی نہیں. اور آپ حضرات بھی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یار لوگ آپ پر تقریر مسلط کر دیتے ہیں، بے زبان قسم کے شریف لوگوں پر اس طرح جبری طور پر تقریر مسلط کر دینا ویسے بھی میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی زیادتی کی مد میں آتا ہے. اگر آپ کے گوشہ دل و نگاہ میں کوئی گنجائش ہے تو میں اس مختصر سے وقت میں محنت رسول سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. اس ضمن میں دو مقام سے میں نے کتاب اللہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلے حصے میں خلیل کی آرزو پنہا ہے اور دوسرے حصے میں خلیل کی التجا اور آرزو کے مطابق اللہ کی دین اور اس کے عطا کا ذکر. دعائے خلیل یہ تھی
کہ خداوندہ میں نے انسانی برادری کے فکر کی تعمیر کے لیے جو مرکز تعمیر کیا ہے اسے آباد کرنے والا میری اولاد میں سے بھیج، جو اس مرکز رشد و ہدایت میں تیرے بندوں کو قیمتی بنائے، ان کے پیکر بشری کو اپنی آفاقی تعلیم اور اخلاص کیس تربیت سے اتنا مزکا کر دے، اتنا مصفا کر دے کہ رسول کے تیار کردہ انسان قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے معیار بن جائیں۔ جو دوسرا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ خدا کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے دعائے خلیل کے مطابق ایسا راہبر اور ہادی عطا کیا کہ جس کے تیار کردہ انسان ان خوبیوں پر پرکھے جا سکتے ہیں جو اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں، رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہیں، ان کی جبینیں سجدوں کے نور سے چمکتی ہیں اور ان کے چہرے عسکری جلالت سے چمکتے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کے دشمن کے سامنے ناقابل تسخیر قوت ہیں اور اپنے محسن کے حضور سراپا عجز و انکسار ہیں۔ صحابہ توجہ فرمائیں گے اب، صحابہ کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ عمارت ہے یہ۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عمارت انجینئر کا تعارف ہوتی ہے۔ جب آپ کی نظروں میں کوئی اچھی اور معیاری عمارت آئے گی، فوراً آپ کے ذہن میں اس کو تعمیر کرنے والا انجینئر اس کا تصور ابھر آئے گا اور آپ کا ضمیر بے ساختہ اسے خراج تحسین پیش کرے گا جس نے سلیقے اور محنت کے ساتھ یہ خوبصورت عمارت تعمیر کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو معیاری طبقہ تیار کیا، جو جماعت تیار کی، وہ صدق، عدل، حیا و شرافت اور زہد و ولایت کی ان خوبیوں سے مزین ہے جو انسانی زندگی کے لیے متاع زیست۔ منافقین
اسلام کے دوست نما دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ عمارت میں دراڑیں اور نقائص ڈھونڈتے کہ یہ پہلو اچھا نہیں، لینٹر میں کریکس ہیں، بنیادیں ناپختہ ہیں، یہ حصہ یوں نہ ہوتا یوں ہوتا. اگر تصور میں یہ بات بٹھا لی جائے کہ عمارت کی ترتیب صحیح نہیں ہے، بنیادیں صحیح نہیں ہیں، مٹیریل ٹھیک نہیں ہے، تو نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ انجینئر اناڑی تھا. اناڑی تھا یا بدنیت تھا؟ یہ دو باتیں آئیں گی ہر منصف مزاج انسان کے ذہن میں کہ بدنیت تھا انجینئر جس نے جان بوجھ کر عمارت کا خانہ خوار کیا، اور یا پھر اناڑی تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ عمارتیں بنائی کیسی جاتی ہیں. کملی والے نے جو معاشرہ ترتیب دیا، سرکار نے جو سوسائٹی مرتب کی اور جو جماعت تشکیل دی، مرد مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے، قابل رشک، وہ معیار حق و صداقت ہے. لیکن منافقت کہتی ہے کہ نہیں، ترتیب یوں نہ ہوتی یوں ہوتی، اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں، اس میں فلاں نقص ہے. اصل جو ان کا وار ہے وہ انجینئر پہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درد کے ساتھ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرتے ہوئے تنقید نہ کرنا کہ یہ میری نہ ہوں تو مالی کو تانا ملتا ہے، شاگرد ناکام ہوں تو استاد شرمندہ ہوتا ہے، عمارت غلط ہو تو انجینئر کا دل دکھتا ہے، جماعت خراب ہو تو لیڈر شرمندہ ہوتا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے جو محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے رکھے گا. ومن ابغضہم، اور جو ان سے بیر رکھے گا فببغضی ابغضہم، در حقیقت اس کے دل میں میرا. میں شاید کچھ اور کہتا، لیکن دوستوں نے مجھے پابند کر دیا کہ میں آپ کی خدمت میں ابن حجر اسقلانی کا گلدستہ پیش کروں. علامہ صاحب مرحوم نے اپنی تصنیف میں بڑا ایک خوبصورت گلدستہ پیش کیا جس کی مہک سے ایمان ہمیشہ معطر ہوتا ہے. اور اے کاش کوئی اہل خیر ایسا ہو کہ جو اس گلدستے کو شائع کر کے کیلنڈر کی شکل میں ہر سنی کے گھر میں پہنچا دے. علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے اللہ نے مجھے 3 چیزوں کی محبت عطا کی ہے. حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزوں کی محبت عطا کی ہے حق تعالی نے مجھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم تن گوش ہو گئے اپنے آقا کے ارشاد کو سننے کے لیے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے آقا کو کون سی چیزیں محبوب ہیں تاکہ ہم بھی انہیں اپنا آئیڈیل بنا لیں.
پشاور کے بزرگوں اور دوستوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ محبوب کی ہر ادا پسندیدہ ہوتی ہے، بشرطے کہ چاہت صحیح ہو۔ چاہت میں منافقت نہ ہو تو محبوب کی ہر ادا پسندیدہ ہوتی ہے۔ محبوب کا لباس بھی پسندیدہ ہوتا ہے، محبوب کا رہن سہن بھی پسندیدہ ہوتا ہے، محبوب کی گفتگو بھی پسندیدہ ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ہر زاویہ حفظ جان بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دنیا سے جن 3 چیزوں کی محبت دی ہے ان میں سے سب سے پہلے فرماتے ہیں وہ طیب، خوشبو بہت پسند ہے مجھے۔ اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں مجھے خوشبو پسند ہے، اور میں نے سیرت کا مطالعہ کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ خوشبو کو آقا سے عشق تھا۔ ہم وقت معطر سراپا، جس گلی سے گزرتے ہیں وہ گلی معطر، جس راہ سے گزرتے ہیں وہ راہیں معطر۔ ڈھونڈنے والے گلی اور راہوں کے تعطر سے پیغمبر کا پتہ پاتے تھے، اور راہیں پکارا کرتی تھی کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ بلکہ میں تو کہوں 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود میں نے تو اب بھی مدینہ کی گلیوں کو جا کے معطر ہی پایا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد ہوتا ہے والمرأۃ الصالحہ، نیک خاتون پسند، جس کے دل و نگاہ میں وفا کی عظمتیں ہوں، جو عصمت اور عفت کی دیوی ہو، رفیق زندگی سے وفا کرنے والی ہو اور اس کے مال جان آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد ہوتا ہے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا۔ اور حضور کی نجی زندگی کی ترجمان ام المومنین صدیقہ کائنات مریم اسلام جناب عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زندگی کے سفر میں کئی راتیں ایسی آئی ہیں کہ میں نے ساری رات رحمت للعالمین کو سجدوں، رکوع اور قیام میں گزارتے ہوئے دیکھا۔ کئی راتیں ایسی گزری کہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے حضور ذکر و فکر کا سلسلہ شروع ہوا تو صبح تک چلا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں پیغمبر کی عاجزی پر کبھی کبھی رحم آیا کرتا تھا۔ اللہ کے حضور سجدے کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عاجزی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں رحم آیا کرتا تھا۔ اور اس آئینے کو سامنے رکھ کر ذرا اپنی نمازوں پہ بھی غور کر لیا کیجئے کہ ہماری نمازیں کتنی عاجزی اور حضور قلب و نظر سے بھرپور ہوتی ہیں۔ قریب سے اگر کوئی مکھی بھی گزر جائے تو نمازی رقص کرنے لگتا ہے۔ جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک صبح میں نے دیکھا کہ پنڈلیوں پہ ورم ہے اور پائے اقدس سوجے ہوئے ہیں۔ عرض کرتی ہیں غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آقا آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ معصیت کا تصور بھی نہیں، پھر اس قدر استغفار کیوں، اس قدر عاجزی لیل و نہار کیوں،
بار بار کیوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جملہ سن کر، سوالیہ جملہ سن کر فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اس محسن کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اس محسن کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا، اس نے عطا کرنے میں کوئی کمی نہ کی تو میں عبادت میں کیوں کمی کروں۔ علامہ مرحوم فرماتے فقال اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کے ارد گرد تشریف فرما ہے، فقام ابو بکر، صدق کا بین الاقوامی تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے حبب الی من الدنیا ثلاث، آقا مجھے بھی خدا نے 3 چیزوں کی محبت عطا کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی نگاہوں سے صدیق اکبر کی طرف دیکھتے ہیں اور جناب صدیق اکبر کے بولنے سے پہلے فاروق اعظم فکر و نظر کی گہرائیوں میں غواصی کرنے لگتے، تجسس کرنے لگتے کہ میں بھی ایسی 3 پسندیدہ چیزیں ڈھونڈ کر پیش کروں کہ نبوت کے بعد میرا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔ ذوق تھا جناب فاروق اعظم کا کہ نیکی میں سبقت لے جانا چاہتے تھے اور اس کی اجازت بھی ہے، حسد حرام ہے، رشک کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی روزانہ 10 پارے قرآن مجید پڑھتا ہے تو 15 پارے پڑھنے کی اجازت ہے، اگر کوئی 15 پارے پڑھتا ہے تو 20 پارے پڑھنے کی اجازت ہے، اگر کوئی 20 پارے پڑھتا ہے تو روزانہ ختم کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر کوئی 10 پارے روزانہ پڑھتا ہے تو محلے میں یہ کہنا حرام ہے دیکھو جی بڑا صوفی بن گئے، بادشاہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے، یہ حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو صدیق اکبر ہے، نبوت کے بعد صدیق سے بازی کون لے جا سکتا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں عرض گزار ہوتے ہیں آقا مجھے جو زندگی میں 3 چیزیں پسندیدہ ہیں ان 3 میں سے سب سے پہلی پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا، یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ دنیا میں مجھے اور کوئی چیز اتنی پسند نہیں جتنا آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا پسند ہے۔ پشاور کے دوستوں آپ مجھے بتائیے کہ اس سعادت کا کوئی دنیا کی نعمت مقابلہ کر سکتا؟ اور اللہ نے اس پسند کی کیسے لاج رکھی ہے صدیق اکبر کی کہ رسول مہاجر بن کر جب غار میں پہنچے ہیں تو تنہائی میں چہرہ رسول کو دیکھنے والی 2 ہی تو آنکھیں تھیں اور وہ تھی صدیق اکبر کی۔ آج ایک صدی کو خدا حافظ اور دوسری صدی کو استقبال کیا جا رہا ہے، سرکاری سطح پر بھی تقریبات منائی جا رہی ہیں اور پبلک بیس پہ بھی ایک صدی کو خدا حافظ اور دوسری صدی کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلی سے پچھلی رات اسلام آباد میں کہا
کہ سن اسلامی ہجری یہ ہے کیا؟ پہلے یہ تو سمجھو نا کہ اسلامی سن ہجری ہے کیا؟ سن ہجری ابو بکر کی وفاؤں کا مجموعہ. ہجرت کیا ہے؟ صدیق اکبر کی وفات. مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے دو مقدس مہاجر، ایک سراپا نبوت، دوسرا سراپا صداقت، ایک مرکز جزا اور دوسرا مرکز وفا. ایک میں ربوبیت کی انتہا ہے، دوسرے میں عقیدت کی انتہا ہے. ایک سید الانبیاء والمرسلین اور دوسرا افضل البشر بعد الانبیاء. آپ اسلامی سن ہجری کا اس وقت تک صحیح معنوں میں مفہوم نہیں سمجھ سکتے جب تک مکہ کی سرزمین سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ان دو مقدس مہاجروں کو سامنے نہیں رکھیں گے. اور میں نے تو تجویز پیش کی، آپ کے بھی سو ہوئے ضمیر پہ دستک دے کر عرض کرتا ہوں خدا کے لیے آپ بھی یہ آواز بلند کیجیے کہ 14ویں صدی کو خدا حافظ اور 15ویں صدی کا استقبال کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اب جو حضرت صدیق اکبر کا یوم وفات آ رہا ہے اس موقع پر سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے اور جناب صدیق اکبر کا یوم شایان شان طریقے پر منایا جائے تاکہ انسانی دنیا دیکھ سکے کہ ہم اپنے اسلاف کے نمک حلال دیتے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کو سرکاری سطح پر منایا جائے کہ نہیں؟ کون سا قصور کیا ہے صدیق اکبر نے کہ اس ملک میں باقی سب کے ایام منائے جائیں قطع نظر ان ہستیوں کے کہ جو مقدس ہیں؟ مثلا یوم علی منایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم حسین منایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ان مقدس ہستیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہمارے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایام منائے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے کہ جن کا نام لینا بھی میں اپنی زبان کو جمعے کے روز کم از کم پلید نہیں کروں گا. تو صدیق اکبر نے جرم کون سا کیا ہے کہ اس کا یوم نہ منایا جائے؟ منایا جائے کہ نہیں؟ یوم بھی جناب صدیق اکبر کا سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے اور ہمارے فوجی بھائیوں کو قومی خدمات کے صلہ میں ایثار اور قربانی کے صلہ میں نشان صدیق اکبر کا تمغہ بھی ملنا چاہیے تاکہ ہم ایک صدی کو خدا حافظ اور دوسری صدی کا استقبال صحیح مسلمان کی حیثیت سے کر سکیں. اب اگر ان باتوں سے کسی کا دل دکھتا ہے تو کیا خیال ہے؟ جناب صدیق اکبر کا یوم منانے سے اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو میرے عزیز دوستو، جب کملی والے نے اپنے قدموں میں اس مقدس انسان کو جگہ دے دی تو اس وقت تو نہیں یہ سوچا گیا کہ کس کا دل دکھے گا اور کون خوش ہوگا. جو خدا کے قرآن میں موجود، جو نبی کے دامان میں موجود، جو پیغمبر کے فرمان میں موجود، آج اگر ہم اس کی عقیدت میں کوئی یوم منائے تو یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور ملی زندگی کا بھرپور اظہار بھی ہے. یہاں کچھ سرکاری ملازمین میرے دوست بھی بیٹھے ہوں گے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جب صدیق اکبر کی یوم وفات کا دن آئے تو آپ درخواست دیجیے اپنے دفتر میں کہ آج خلیفہ راشد اول بلا فصل حضرت صدیق اکبر کا یوم ہے، اس لیے مجھے چھٹی ہونی چاہیے. دیں گے آپ درخواست؟ چندہ لے رہا ہوں آپ سے، یہی دو گے درخواست؟
پہلے یہ پتا ہے کہ یوم وفات ہے کب؟ ایسی پڑھی لکھی قوم اور اپنی تاریخ سے باخبر قوم کی طرف جا رہے تھے. اس فلائٹ میں میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے تھے اور تیسری سیٹ پہ ایک اور صاحب بیٹھے تھے. میں جس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا دونوں سمجھ گئے کہ میں کون ہوں. وہ کتاب نے بتا دیا نا، شعروں کے انتخاب نے معروف کر دیا. تو قریب والے صاحب تو میرے اپنے تھے، لیکن تیسرے نمبر پہ جو بیٹھے تھے وہ کوئی اور صاحب تھے، لیکن وہ تھے کوئی بڑے بازوں. یقین کیجئے میں نے جو بھی سوال کیا وہ برخوردار چپ کر کے میرے سامنے ساکت تو سامت کھڑا رہا. کسی ایک سوال کا بھی صحیح جواب نہ دے پایا، بلکہ زبان حال سے کہہ رہا تھا مولانا میں تو میں ہوں، اگر یہی سوال آپ بیدی سے کریں تو وہ بھی چپ ہی رہیں گے. چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. کچھ خدا کے لیے سنی بننے کی اپنے اندر کی پہچان تو پیدا کرو. کیا سنی اسے کہتے ہیں جو بین الاقوامی سن ہو؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں النظر الی وجہک، میرے آقا آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے. وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكِ، اور آپ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنا بھی مجھے بہت پسند ہے. وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اور میری بیٹی کا آپ کے گھر میں رفیقہ حیات کی حیثیت سے رہنا، میرا آپ کا سسر کہلانا اور آپ کا میرا داماد کہلانا، یہ نسبتیں بھی مجھے بہت پسند ہیں. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. صدیق ہمارا محسن ہے کہ نہیں؟ زندہ قوم کی طرح جواب دو نا. صدیق ہمارا محسن ہے کہ نہیں؟ جس نے دنیا میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی اور دنیا کا سفر پورا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنے پاؤں میں جگہ عطا کر دی، نقد صلہ ملا ہے صدیق کو، نقد. اور میں نے کہا رہے اس کو وفا میں یوں گزاری زندگی اپنی، رہے اس کو وفا میں یوں گزاری زندگی اپنی، کہ جو تھا سب کا سب قربا کیا صدیق اکبر نے، کہ جو تھا سب کا سب قربا کیا صدیق اکبر نے. اور روضہ اقدس میں جب تنہائی سے گھبرائے حضور، روضہ اقدس میں جب تنہائی سے گھبرائے حضور، تو پھر سے بزم کا ساما کیا صدیق اکبر نے. صدیق اکبر تین پسندیدہ چیزیں خلیفہ راشد اول بلا فصل امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی. فقام عمر، اب عدل و حریت کا بین الاقوامی بادشاہ حضرت فاروق اعظم اٹھے. فقال، عرض کیا صدقت یا ابا بکر، میرے پیر بھائی تو نے سچ کہا. وحبب الی من الدنیا ثلاث، اور پھر اپنے استاد کامل کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بتاؤ نا تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا الامر بالمعروف، نیکیوں کو پھیلانا پسند ہے. والنہی عن المنکر، برائیوں کو روکنا پسند ہے. والثوب الخلق، اور پھٹا پرانا لباس پہننا پسند ہے.
صرف کہا یا کر کے بھی دکھایا؟ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے پشاور کے دوستوں، اور کر کے بھی یوں دکھایا کہ اپنے کرتے پہ 10 پیوند، اپنے کرتے پہ 10 14 پیوند، اور پیوند بھی کپڑے پہ کپڑے کے نہیں، کپڑے پہ چمڑے کی ٹاکیاں لگی ہوئی، اور اپنے گورنر کے جسم پہ بھی ململ کا لباس برداشت نہیں کیا۔ ارشاد ہوتا تھا ایسا لباس پہنو جو قوم سے کم درجے کا ہو، اونچے درجے کا لباس برداشت نہیں کروں گا۔ فقام عثمان، اب حیا و شرافت اور سخاوت کا وہ دریا اٹھا جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے عثمان کو پہچانو، جب یہ زمین پر چلتا ہے، روئے زمین پر چلنے والے عثمان کی قدر پہچانو، یہ وہ انسان ہے کہ یہ فرش پہ چلتا ہے، خدا کے فرشتے عرش پر عثمان سے حیا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عثمان غنی کھڑے ہوئے، فقال صدقت یا عمر، فرمانے لگے عمر بھائی تو نے سچ کہا، تو کچھ کہتا ہے تیری زندگی میں بھی یہ تینوں پسندیدہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اپنے استاد کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر جناب عثمان غنی فرماتے وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے عثمان بتاؤ نا تمہیں کن چیزوں سے محبت ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ تاریخ کی سچائیوں کی قسم ہے پشاور کے دوستوں، میں نے رات بھی ایک بات کہہ دی، آج دہراتا ہوں، اب بھی دہراتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ جود و سخا وہ آستانہ ہے کہ جس پہ اپنوں کو بھی ملتا ہے، غیر بھی محروم نہیں جاتے۔ دوست تو دوست، دشمن کی بھی جھولی خالی نہیں جاتی عثمان غنی کے آستانے پر۔ اس عظیم درویش کے دروازے پہ جو بھی آئے بلا امتیاز فکر و نظر، بلا امتیاز رنگ و نسل، سب نوازے جاتے ہیں۔ اور اس کی عظمت کی میں اور آپ کے سامنے کون سی دلیل پیش کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں دی۔ کوئی باپ اپنی نور نظر کسی خائن اور غیر معیاری انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتا، تو رحمت للعالمین اپنی ایک بیٹی اس کی وفات کے بعد دوسری بیٹی دیتے ہیں، اور دوسری کی وفات کے بعد فرماتے ہیں عثمان خدا نے اگر مجھے اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو یکے بعد دیگرے وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا۔ اس سے بڑھ کر عثمان غنی کی عظمت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی۔ فرماتے اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، وہ کسوت العریان، بدن برہنا زیر دستوں کو لباس دینا پسند ہے، وہ تلاوت القرآن، اور ڈوب کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ذوق ہی تو تھا جب اس دنیا سے جانے لگے۔ پتہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہی وہ واحد شہید ہے پوری تاریخ انسانی میں جس کے خون کے قطرے قرآن کے دامن میں محفوظ ہو گئے۔ فقام علی، اب سید الاولیاء امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فقال صدقت یا عثمان، فرمانے لگی عثمان بھائی تو نے سچ کہا، جو کچھ تو نے کہا تیری عملی زندگی میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز کی طرف شفقت کی نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا ہاں علی بتاؤ نا تمہیں کیا پسند ہے؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا پسند ہے، والضرب بالسیف، اور اللہ کی راہ میں تلوار چلانا بہت پسند ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے میدان میں ڈٹ جانا بہت پسند ہے، والصوم فی الصیف، اور سخت گرمی کے موسم میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے۔ اور آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نہاد حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ انگلینڈ میں ابھی جب میں دورے پہ تھا، رمضان مبارک کے 20 روزے میں نے وہاں رکھے، وہاں پر میں نے ایسے خوش نصیب دیکھے ہیں کہ جو انگلینڈ کے موسم میں جو اس طرح سرد ہوا کرتا تھا جیسے یہاں آج کل سردی ہے، وہاں بھی نسبت رکھتے تھے حضرت علی سے، کہلاتے بھی سید تھے خیر سے، مجھے ملنے تشریف لائے، دن کے 2 بجے نماز ظہر کے بعد تو سگریٹ پہ سگریٹ چل رہی تھی۔ میں نے کہا شاباش، تجھ جیسے مریدوں پر علی المرتضی حشر میں فخر کریں گے۔ انگلینڈ کی بات آ گئی تو عرض کرتا جاؤں، رات بھی کچھ کہہ نہیں سکا۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یورپ میں رہنے والا مسلمان آج وہاں پر آج سے 10 سال پہلے کی بنسبت صورتحال بالکل مختلف ہے۔ میں نے وہاں ایک ٹاؤن میں 10 مسجدیں دیکھی۔ مانچسٹر کے قریب ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے بلیک برن، بولٹن اور بلیک برن، وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ اس ایک ٹاؤن میں 14 مسجدیں، اور وہ مسجدیں کیسی؟ آپ کی سنہری مسجد یا چوک نمک منڈی کی مدنی مسجد کی طرح نہیں، وہ اکثر مسجدیں چرچ ہیں عیسائیوں۔ اب آپ یہ سن کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ چرچ مسجدیں ہیں، تو جی ہاں، اس لیے کہ وہاں چرچ مرثیہ خواں رہتے ہیں کہ عیسائی نہ رہے۔ چرچ ہی مرثیہ خواں ہوتے ہیں، نہیں وہ مرثیہ خواں رہتے ہیں، اس لیے کہ انگریز کی نئی نسل مادہ پرستی کی دلدل میں اتنی دور نکل گئی کہ مذہب تو بڑی شے، انسانی شرافت بھی ان کا راہ دیکھتی ہے، وہ کہیں اور دنیا میں چلے گئے۔ اور ان کے چرچ اتوار کے روز بھی اپنوں کی راہ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کو۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی بولی لگتی ہے میونسپل کمیٹی کے ٹاؤن میں، اور جب وہ چرچ بکنے لگتے ہیں تو ادھر سے محمد عربی کے غلام پہنچ جاتے ہیں، یہ جا کے انہیں خرید لیتے ہیں، ان سے گھنٹہ اتار دیتے ہیں، صلیبی نشان اتار دیتے ہیں، اس کو رنگ روغن کرتے ہیں، فرش تبدیل کر دیتے ہیں، قبلے کا رخ متعین کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں اذانیں گونجنے لگتی۔ اور اقبال کے اس مصرے کی عملی تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اور اس ساری جدوجہد میں جو مرکزی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، خدا کے گھر کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی جماعت کے رضاکار ہیں، تبلیغی جماعت کے مجاہدین۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ افریقہ کے خارزاروں میں اور یورپ کے جگمگاتے شہروں میں یہی وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے آج تبلیغی زندگی میں اس قدر حرارت پیدا کر لی ہے کہ اگر رفتار یہی رہی تو انشاءاللہ یورپ مستقبل میں رحمت للعالمین کے غلاموں کے زیر نگی ہوگا۔ لندن کے قریب ایک پورا ٹاؤن عیسائیوں کا مسلمان ہوا، پورے کا پورا۔
ڈیوزبری میں میں نے دیکھا، یہ آپ نے جو شاہ فیصل مسجد بنائی ہے، اللہ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے، یہاں بھی تو تقریباً وہی مثال سچی آتی ہے۔ اب اللہ آپ کو یہ بھی توفیق عطا کرے کہ آپ اس کے تقاضے بھی پورے کر سکیں۔ میں زندگی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک پرشکوہ عظیم الشان اور تاریخی مسجد تعمیر ہو جائے اور وہ میں دیکھ لوں تو پھر عقبہ کا سفر ہو۔ اور یہ آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ جب کرنے پہ آئیں تو بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ ڈیوزبری ایک مقام ہے بریڈ فورڈ کے قریب، وہ تبلیغی جماعت کا مرکز ہے جس کو میں نے رائیونڈ کا نام دیا ہے، یورپ کا رائیونڈ۔ وہاں پر ایک مسجد زیر تعمیر ہے جو تبلیغی مجاہدین اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم کے جو امیر ہیں حافظ پٹیل صاحب، انہوں نے صبح کے ناشتے میں مجھے بتایا کہ اس مسجد کی تعمیر میں کوئی بیرونی حصہ نہیں ہے، من جانب اللہ تعاون ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ کا بجٹ بناتے ہیں، شام کو کچھ نہ کچھ بچ رہتا ہے، اور وہ اتنی بڑی مسجد ہے پشاور کے دوستوں، تھوڑے عرصے کے بعد انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو اس میں بیک وقت 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ مسلمان نماز پڑھ سکیں۔ اسی طرح کا ایک عظیم الشان مرکز گلاسگو میں بھی زیر تعمیر ہے، اور جذبہ یہ ہے وہاں باٹلے ایک جگہ ہے اسی ڈیوزبری کے قریب، بریڈ فورڈ اور ڈیوزبری کے درمیان میں ہے باٹلے، ایک چھوٹا سا ٹاؤن، وہاں میرا جلسہ تھا۔ مجھے تبلیغی دوستوں کی طرف سے حکم آیا کہ ہمیں امریکہ کی جماعت کے لیے 21 دوستوں کی ضرورت ہے جو 4 مہینے دیں۔ تقریر کے بعد جب میں نے 21 دوست مانگے کہ مجھے 21 افراد چاہیے جو 4 مہینے کے لیے گھر بار اور بیوی بچوں کی جدائی برداشت کر سکیں، آپ یقین فرمائیے پورا جلسہ کھڑا ہو گیا، پورا جلسہ کھڑا ہو گیا، اور وہ سب کہنے لگے شاہ صاحب 4 مہینے کیا ہوتے ہیں، پوری زندگی لکھ لیجئے اور جہاں جی چاہے ہمیں بھیج دیجئے، ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کے دین ہی کے کام آنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، خداوند عالم انہیں نظر بد سے بچائے۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمانے لگے آقا مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، مہمان کی خدمت کرنا، راہ حق میں شمشیر چلانا، اور شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھنا بہت پسند ہے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں فبیناہم، یہ گفتگو جاری تھی، اس جا جبرائیل عرش بری کا نمائندہ فرش زمین کی اس مقدس محفل میں آ پہنچا، فقال، اور عرض کیا، ارسلنی اللہ تعالی لما سمع مقالتکم، محبوب خدا آپ کی یہ پیاری پیاری باتیں جب فرش پہ ہو رہی تھی تو رحمت کردگار عرش پہ جھوم رہی تھی۔ اب رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جبرائیل اس محفل میں تم بھی شامل ہو جاؤ، میری بھی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کر کے آؤ اور اپنی بھی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کر کے آؤ۔ روح الامین نے عرض کیا آقا مجھے جو 3 چیزیں پسند ہیں ان میں سب سے پہلی ارشاد الظالین، راہ گم کردہ لوگوں کو راستہ دکھانا پسند ہے، وموانست الغرباء القانتین، غیور اور خدا پہ بھروسہ کرنے والے غریبوں سے دوستی کرنا پسند ہے، ومعاملۃ اہل عیال المعسرین، اور تنگ دست کثیر العیال جن کی آمدنی کم اور عیال زیادہ ہو ان کا تعاون کرنا بھی بہت پسند ہے۔ روح الامین نے عرض کیا حق تعالیٰ کی طرف سے 3 پسندیدہ چیزیں بھی سن لیجئے۔
رب کائنات نے فرمایا مجھے اپنے بندوں کی طرف سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اور ان میں سب سے پہلی چیز بذل الاستطاعہ، جو اپنی جوانی اور قوت کو میری راہ میں خرچ کرے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ والصبر عند الفاقہ، اور اگر میں آزمانے کے لیے کسی کو تنگ دستی دے دوں تو فاقے میں صبر کرنے والا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والبکاء عند الندامہ، اپنی خطاؤں پہ، اپنی کوتاہیوں اور گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اپنی خطائیں یاد کر کے جو آنسو بہاتا ہے میں اس کے آنسو موتی سمجھ کر اپنی دامن رحمت میں چن لیتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ سید الطائف حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں جس نے ساری رات عبادت کی ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات اللہ اللہ کیا ہو، سجدے کیے ہوں، تلاوت کی ہو، اور صبح ہونے کے بعد لوگوں کو بتائے کہ تھک گیا ہوں، بڑی عبادت کرتا رہا، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، بڑا خاندانی ہوں، جانتے ہو میرے خاندان کو، بڑی عبادت کرتا ہوں، ساری رات جاگتا ہوں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں ہار گیا اور مار کھا گیا۔ اس بد نصیب سے وہ گنہگار جیت گیا جس نے ساری رات تو گناہ کیے لیکن صبح ہونے سے پہلے خدا کے حضور جھک کر آنسو بہا ڈالے۔ اب مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس سے آگے بڑھوں۔